تو یہاں پر ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو پہلی درسگاہ مانا جاتا ہے ماں کو، جو زندگی کی مشکلات سے ہمیشہ آپ کو بچاتی بھی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے جھنگ کے نواحی گاؤں کی نرس پروین رحمت کی، جو کہ اس بات کی عملی تصویر ہے، جنہوں نے سخت محنت کر کے اپنے 4 بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ سن 2000 میں جب ان کے شوہر کا کینسر سے انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 35 سال تھی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اپنی محدود آمدنی میں 4 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتی رہیں۔ آج ان کے بچے 4 میں سے 2 کامیاب ڈاکٹر بن چکے ہیں، بیٹی نے فارمیسی کی ڈگری حاصل کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا MBBS 3rd ایئر کا طالب علم ہے۔ کیا بات ہے جی، مطلب یہ ایک پوری کامیابی کی ایک جہد مسلسل اور اس کے بعد کامیابی کی داستان۔ تو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے، محنت مشقت اور شفقت کا استعارہ پروین صاحبہ اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر رمیز فیصل۔ تو ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی، آپ دونوں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ویری کوئکلی ہمیں یہ جو آپ کی پروین صاحبہ، آپ اپنی جو جدوجہد رہی، آئی مین یو ور کوائٹ ینگ جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور اکثر لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کریں، دوبارہ سے گھر بسانے کی کریں، بڑا ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت اور وہ بھی اتنی اچھی تربیت اور تعلیم پر اپنا فوکس کیا۔ ذرا بتائیے ہمیں اپنی جدوجہد کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں تک موقع دیا۔ تو یہ ایک سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی عورت کو بیوہ نہ کرے، کیونکہ بیوہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور میں نے بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی گزاری اور مجھے بہت مشکلات آئی، لیکن میں نے اپنے سامنے بچوں کو رکھا ہوا تھا کہ میرے بچے، اگر میں عیش عشرت کروں، شادی کر لوں تو میرے بچے مزدوری کریں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو کامیاب بناؤں گی اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گی اور افسر بناؤں گی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری دعا سنی۔ میں نے صرف میری دنیا ہی بچے تھے۔ آج کل ڈاکٹر بننا آج کل کے حالات میں جو معاشی سچویشن ہے بڑا مشکل ہے، تو یہ سارے اخراجات کس طرح آپ پورے کر پائیں؟ ماشاءاللہ آپ کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، بیٹی نے فارمیسی کی ڈگری لے لی ہے، تیسرا بیٹا جو ہے آپ کا وہ MBBS 3rd ایئر کا طالب علم۔ تو ہاؤ از اٹ، آپ نے اسے پاسبل کیسے کیا؟ میں نے یہی ہے کہ ان کے ابو فوت ہوئے تھے، وہ گورنمنٹ ٹیچر تھے، تو ان کے پیسہ پینشن جو بھی تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے ایک ایک پیسہ ان کے ابو کا سنبھال کے رکھا کہ میں اپنے بچوں کو کسی لیول پہ لے کے جانا ہے، اور اپنی سیلری بھی میں سیو کرتی رہی، اس وقت چھوٹے تھے، اور ان پہ میں نے اتنی محنت کی، مطلب کہ فضول خرچی نہیں کی، ان کے ٹیوشن، ان کا جو بھی تھا وہ میں ان کو خود ہی گائیڈ کرتی رہی۔ اس طرح میں نے بچت کی کہ بچوں کو خود ہی پڑھاتی رہی، اور خود ہی مطلب FSC تک میں نے بچوں کو کوئی ٹیوشن نہیں رکھوائی، بلکہ خود ہی محنت کی اور خود ہی پڑھایا، اور اس طرح میں نے اپنا پیسہ سیو کیا۔ اور ان کے ابو کی زمینیں بھی ہیں اور میری اپنی بھی زمین ہے، تو اس وجہ سے یہ میں اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کی سپورٹ کیسی رہی؟ اور بلکہ رمیز آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں فیس کی، اور ظاہر ہے کہ والدہ کی چھاؤں آپ کے سر پر رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی مشکلات دیکھنے میں آئی تھیں اس سارے سفر میں؟ جی یہ تو ہے، پر یہ تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں اپنے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے جتنا بھی سفر کیا، جب ہمارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تب ہم بہت چھوٹے تھے، تقریباً اس وقت میں 4th کلاس میں تھا، تو وہاں سے لے کے ابھی MBBS کمپلیٹ کر کے ایز اے ڈاکٹر بن چکا ہوں، اور ابھی تک جتنا بھی ہم نے سفر کیا اس کے اندر میری مما نے ہمیں کبھی بھی یہ کمی نہیں محسوس ہونے دی کہ آپ کے ابو نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایز اے فادر ایز اے مدر دونوں کا رول ادا کیا۔ اس لیے ہم نے کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز دیکھی ہیں، پر یہ ہے کہ مما نے کبھی ہمیں کمی محسوس کسی چیز کی نہیں ہونے دی۔ آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی آپ کے فادر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی، تو یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر آگے کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح آپ اپنی زندگی کو آگے گزاریں گے؟ آپ کو ادراک ہے آپ کی ماں نے کتنی محنت کی ہے آپ کے لیے، تو اس کا کیا آپ انہیں جو ہے وہ صلاح دیں گے؟ ہم مما کے جو آگے
जो उन्होंने हमें एडवाइस किया उसी को फॉलो करेंगे। उनकी एडवाइस ये है कि हम अपनी पूरी फैमिली एज अ एक हॉस्पिटल बनाएं और वो एक ट्रस्ट टाइप हॉस्पिटल हो जिसके अंदर हम जो गरीब लोग हैं उनका जितना हमसे हो सके उतना हम उनका फ्री काम कर सकें। और अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी हम एज अ मैं एक फाउंडेशन के साथ हूँ जिसके अंदर मेरे दोस्त बाकी डॉक्टर हैं, TIF के नाम से है। उसके अंदर डॉक्टर अतीक हैं जो उनको जो मेडिकल विंग को हेड कर रहे हैं, उनके साथ में मिल के हम पहले भी बहुत ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने 85 मेडिकल कैंप फ्री पूरे पाकिस्तान में लगा चुके हैं। और हम अपने इसके अलावा जो स्कूलों में बच्चों को बैग्स वगैरह, बुक्स, यूनिफॉर्म वो भी दे रहे हैं। TIF के नाम से हमारी एक फाउंडेशन है। परवीन साहिबा, आप ये बताएं कि आपके 4 बच्चों में से 2 डॉक्टर बन चुके हैं, बेटी ने B फार्मेसी की डिग्री ली है, जबकि एक बेटा जो है वो MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तो क्या उनका अपना शौक ही यही था आपको देखते हुए कि माँ हमारी नर्स है और इसी तिब के शोबे में जाना है, या आपने कहा था कि भाई बनना है तो डॉक्टर बनना है और कामयाब डॉक्टर बनना है? था क्या, हुआ क्या था? ये ऐसे हुआ कि मेरा तो अपना शौक था डॉक्टर बनाने का। अच्छा। तो क्योंकि मैंने शुरू से जब ये पैदा ही हुए थे उस वक्त ही मैंने अपने ज़हन में इरादा कर लिया था और खुदा से दुआ की थी। और मुझे ये तो पता नहीं था कि इनके डैडी की डेथ हो जाएगी, लेकिन मैंने ये उस वक्त ही ज़हन में रखा हुआ था। लेकिन जब मैं अकेली रह गई तो मैंने खुदा को ही अपने साथ लिया और खुदा के आगे ये हर वक्त मेरी दुनिया ही बस बच्चे थे और खुदा था। और खुदा से ही दुआ करती थी कि खुदाया मेरा ख्वाब पूरा करना, मैं अभी अकेली हूँ तो मेरी मदद करना। बाकी रही बात, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई नहीं मदद करता, सिर्फ एक खुदा ही है जो हमें यहाँ तक कामयाबियाँ अता करता है। ठीक, तो मेरा तो यही है कि बस हर माँ जो है अच्छा, रिश्तेदारों का आपने रवैये की बात दुआ की, करे और मेहनत करे। रिश्तेदारों के आपने रवैये की बात की, तो पहले रवैया कैसा था जब आपको मदद की जरूरत थी, और अब उनका रवैया जब आपके बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, अब कैसा है? पहले तो वो यही था कि ये नहीं कर सकेगी। अभी जो है अभी मतलब वो तारीफ करते हैं, जब अभी भी वो तारीफ तो नहीं करते, लेकिन जब दूसरे लोग तारीफ करते हैं तो फिर तारीफ करते हैं। और अल्लाह पाक की आपके साथ मदद रही, आपने उसका बहरहाल शुक्र भी अदा किया और आप मशकूर हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने काम किया। और बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए अकेले रहते हुए अपने बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त करना और ख़ुद भी अपना रोज़गार कमाना। बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा और डॉक्टर रमीज़ हमारे साथ थे जो कि उनके साहबजादे हैं, और इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं यकीनन ज़ाहिर है फिर मुश्किलात ही उन पर गालिब आ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है खातून की जिसने बता दिया कि 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों को आला तालीम दिलवाई है। सबके लिए एक मैसेज है कि रास्ता सीधा होना चाहिए और उसके बाद हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फेलियर्स आ सकते हैं लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और हमें भी इसी तरीके से सीधा ब्रेक की तरफ जाना है।